بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ویران کھنڈر جھونپڑی میں آئے تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازہ گری ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ انہوں نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا تو ان کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتے تھے۔ غالباً کسی نے انہیں رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑے اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچے اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے، بہلول نے کہا۔ کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، بہلول نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، موچی نے خوش ہو کر کہا۔ بہلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں اور خالی مکانوں ہی میں رہتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتاؤ کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بتاؤ۔ میں حساب کر دیتا ہوں، موچی نے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں، قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے، اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 سکے ہیں۔ اور ہاں، یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں، تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت ذرا کم ہے، میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو، موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھے۔ اچھا بھائی، میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے، سارے سکے نکال لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں، میرے لیے دعا کرنا۔ موچی نے انہیں الوداع کہا۔ بہلول چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھ آئے تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں دفن کر دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آئے تو انہوں نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلے گئے۔ موچی بیچارہ ان کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ بہلول اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً انہیں ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ بہلول ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتے ہیں، اس لیے عموماً کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ انہوں نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور کہا، مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ مالک مکان نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کریں گے۔ بہلول مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا کہ جناب اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ وہ شخص بولا، بے شک آپ درست فرماتے ہیں، آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ آواز سنتے ہیں یہ اس مکان کے تسبیح کرنے کی صدا ہے۔ بہلول نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا،
حضرت آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ بہلول نے گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔